ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ معزز سامعین، آج ہمارا ٹاپک ہے اہل حدیث کے نزدیک حجیت حدیث کے دلائل کیا ہیں اور حجیت حدیث سے مراد کیا ہے۔ کچھ لوگ اہل حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، وہ حدیث کو ماننے کے حوالے سے اہل حدیث کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث انتہا پسند ہیں، حدیث کو ماننے میں انتہا پہ چلے گئے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جہلم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اہل حدیث نے حدیث کی تو بہت خدمت کی ہے ہر دور میں، لیکن وہ حدیث کی خدمت کرتے کرتے معاذ اللہ گمراہ کن باتیں کہہ گئے ہیں، بلکہ ان کے بقول اہل حدیث قرآن کریم کی توہین کر گئے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو آج میں پہلے تو قرآن کریم کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن کریم کی آیات کے ساتھ ساتھ میں علماء امت کے اقوال، تابعین، تبع تابعین، کہ انہوں نے قرآن کریم کی ان آیات سے کیا وہی سمجھا ہے جو ہم اہل حدیث نے سمجھا ہے، آج کے دور کے اہل حدیث نے سمجھا ہے، یا انہوں نے کچھ اور سمجھا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ بھی پیش کروں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ اہل حدیث کو جس طرح مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طرح ماننے کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انجینئر صاحب نے جو باتیں کی ہیں، ان کی باتیں خود ایک دوسرے سے اتنی متضاد ہیں کہ انسان اپنی ہنسی کنٹرول کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ شروع میں کیا کہتے ہیں، درمیان میں کیا کہتے ہیں، آخر میں کیا کہتے ہیں، اپنی ہی باتوں کی تردید کرتے ہیں۔ یہ بھی انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ تو ہمارا یہ لائیو سیشن بھی چل رہا ہے، فیس بک پہ یہ ویڈیو لائیو بھی چل رہی ہے، اور یہ ویڈیو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، جو انشاءاللہ اصلاح فار آل مسلمز ہمارے یوٹیوب چینل پر 4K ریزولیوشن میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اسی طرح یہ جو مکمل بیان ہیں، کمپلیٹ ویڈیوز، یہ الگ چینل میں اپلوڈ ہوں گی، اور کچھ کلپس جو چیدہ معاملات، چھوٹے چھوٹے مختصر کلپ، ان کے لیے اصلاح فار آل مسلمز کلپس کے نام سے ایک ہم نے چینل بنایا ہے، کلپس انشاءاللہ اس پہ اپلوڈ کر دیے جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تسلیم کرنے، ماننے اور عمل کرنے پر زور دیا ہے۔ سب سے پہلی آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے۔ یہ قرآن کریم کی نہ نزولی ترتیب ہے اور نہ جو قرات کے اعتبار سے پاروں کی ترتیب ہے، بلکہ یہ میں نے سہولت کے اعتبار سے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آسانی سے آ جائے، اس حساب سے قرآن کریم کی آیات کی ایک تھوڑی سی ترتیب لگائی ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، لیکن قرآن کریم نازل کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لازمی قرار دیا۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے لازمی قرار دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 44، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو وضاحت کر دیں،
لوگوں کو شرح کے ساتھ بیان کر دیں کہ ان کی طرف کیا نازل فرمایا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا ہے، اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، جب قرآن کریم کے نزول کے ساتھ، جب وحی الہی کے نزول کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح شامل ہوگی تو پھر وہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ قرآن کریم میں وہ تدبر و تفکر کر سکیں گے، قرآن کریم سے استنباط و استدلال اس صورت میں کر سکیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ ساتھ میں موجود ہوگی۔ جب ایک شخص خود کہے کہ میں نے کچھ باتیں مجمل کہی ہیں، ان کی تفصیل میری فلاں کتاب، میری فلاں شرح میں موجود ہے، تو کوئی شخص اس شرح کو بائی پاس کرے، کہے کہ ہمیں اس خلاصے اس شرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اس بات کو خود بخود سمجھ لیں گے، تو بھائی اس قائل کو، کہنے والے کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں نے شرح بھی کر دی ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا۔ ظاہر ہے کہ وہ شرح بھی مد نظر رکھنی تھی، تب ہی تو قائل یہ کہہ رہا ہے۔ اس حوالے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ بہو وحی الہی ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم میں کچھ کہا گیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شرح کچھ اور فرما دیں، قرآن کچھ اور کہے اور حدیث اس کی شرح کچھ اور کر دے، اور وہ باہم ایک دوسرے سے متضاد ہو جائیں اور پھر ایک کو لینا پڑے اور ایک کو چھوڑنا پڑ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ فالفرض علی خلقه ان يكونوا عالمین بانه لا يقول فيما انزل علیہ الا بما انزل علیہ، مخلوق کو لازم ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھیں، اس بات کو جانیں اور اس بات پر یقین کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی کی شرح میں صرف وہی فرماتے ہیں جو اللہ نے ہی وحی کیا ہوتا ہے، یعنی وحی الہی قرآن، اس کی شرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی وحی سے ہی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کی شرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے، اپنی سوچ اور اپنی فکر سے کرتے، بلکہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی شرح بھی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ وَأَنَّهُ لَا يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ، تو قرآن کریم کی جو شرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ قرآن کریم کے مخالف نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ يُبَيِّنُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَعَلَى مَعْنَى مَا أَرَادَ اللَّهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جو شرح ہے، وہ قرآن کریم کے رموز اور اسرار کو کھول کر بیان کرتی ہے، اس کی تشریح کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کیا تھی۔ یعنی امام شافعی کیا فرماتے ہیں کہ اس آیت کی روشنی میں، جو سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے، اس کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی شرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کریم کا معنی اور مفہوم بتاتی ہے۔ اگر حدیث کو بائی پاس کر دیا جائے، اس کو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضروری قرار نہ دیا جائے، تو پھر قرآن کریم کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیت سورہ نجم کی آیت نمبر 3 ہے، اور اس کے ساتھ آیت نمبر 4 بھی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں، بلکہ جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس آیت کریمہ کی شرح میں حسان بن عطیہ ایک تابعی ہیں رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کان جبریل ینزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسنۃ کما ینزل علیہ بالقرآن ویعلمہ ایاہ کما یعلمہ القرآن۔ یہ عظیم الشان تابعی فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن کریم لے کر جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتے تھے، اترا کرتے تھے، اور اللہ کی طرف سے امانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا کرتے تھے، بالکل اسی طرح حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل لے کر آیا کرتے تھے۔ یعنی قرآن کی شرح جو حدیث ہے
وہ بھی جبریل لے کر آتے تھے، اللہ کی طرف سے لے کر آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمال دیانتداری سے اس میں اپنی رائے شامل کیے بغیر امت تک اس وحی کو پہنچا دیتے تھے۔ قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن کی شرح ضروری ہے اور وہ ضروری شرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ امام حسان بن عطیہ تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول السنہ ہے، محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں صفحہ نمبر 38 اور صفحہ نمبر 116 میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث بھی وحی بن کر آتی تھی، یہ بھی وحی ہے، اللہ کی وحی ہے، وہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نماز میں، حدیث کی تلاوت نماز میں اس طرح نہیں ہوتی، قرات کے طور پر نہیں ہوتی، ویسے تو نماز کا اکثر حصہ حدیث پر ہی مشتمل ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان احکام اللہ ثم احکام رسولہ لا تختلف، اللہ کے احکام جو قرآن میں موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جو حدیث میں موجود ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّهَا تَجْرِي عَلَى مِثَالٍ وَاحِدٍ، وہ ایک ہی راستے پہ چلتے ہیں، ایک ہی منہج ہے ان کا، ایک ہی بالکل ایک ہی سبیل ہے، کوئی فرق نہیں، بالکل جو فرق کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے۔ یہ امام شافعی کا جو قول میں نے پڑھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں، بالکل ایک ہی جیسے ہیں، یہ امام شافعی کی کتاب الرسالہ میں صفحہ نمبر 173 پہ موجود ہے۔ تیسری آیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اور یہ اعلان 3 جگہ پر قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ، سورہ انعام میں آیت نمبر 50 ہے، سورہ یونس میں آیت نمبر 15 ہے، اور سورہ احقاف میں آیت نمبر 9 ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، امت کو بتائیے میں صرف اور صرف اپنی طرف نازل ہونے والی وحی کی پیروی کرتا ہوں، یعنی میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں زبان سے بول کر، جو میں کرتا ہوں اپنے افعال کے ذریعے، اور جو میں دیکھ کر خاموش رہتا ہوں، یہ صرف اور صرف وحی الہی کی اتباع میں کرتا ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، آپ کا حج، آپ کے روزے، آپ کے مناسک، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین کے متعلق تھی وہ ساری کی ساری وحی الہی کی اتباع میں تھی۔ یعنی جس طرح قرآن وحی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ کے اقوال، آپ کی تقاریر، وہ ساری کی ساری اللہ کی وحی ہیں۔ یہ تو قرآن کریم میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اور اعلان کروا دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ چوتھی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 34 ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور اے ازواج نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، ان آیات و حکمت کو یاد کرو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم کی آیات بھی تلاوت کی جاتی ہیں اور حکمت بھی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب اس کی شرح امام قتادہ تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ امام محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السنہ، اس میں صفحہ 112 ہے صحیح سند کے ساتھ، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں حکمت سے مراد سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث، یہ حکمت ہے۔ قرآن کریم میں جو کہا گیا کہ آیات اور حکمت کی پیروی کرو، اس کو یاد رکھو، اس سے نصیحت پکڑو، جو وہ گھروں میں تلاوت کی جاتی، قرآن کی بھی تلاوت ہوتی ہے، اس کی قرات ہوتی ہے، تلاوت کا تھوڑا سا انداز مختلف ہے، اور احادیث کی بھی تلاوت ہوتی، حکمت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے افعال۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی شرح میں ذرا تفصیل کے ساتھ فرماتے، یہ ان کی کتاب الرسالہ ہے، صفحہ 78 ہے، فرماتے فَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ فَيَقُولُ الْحِكْمَةُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی بہترین لوگ دیکھے ہیں، من ارضا، جنہیں میں پسند کرتا ہوں، مطلب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ اور ان کے ہم عصر محدثین اور علماء امت،
کہتے ہیں کہ جو قرآن کریم کو جاننے والے تھے، قرآن کریم کی شرح اچھی طرح سمجھتے تھے، میں نے ان سب کو یہی کہتے سنا کہ الحکمت و سنت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اے نبی کی ازواج تم قرآن کریم کی آیات کو بھی یاد کرو اور حکمت کو بھی یاد کرو، اس کو بھی یاد رکھو، تو حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت حدیث ایک ہی معنی میں استعمال ہوتی ہے محدثین کے ہاں۔ بعض گمراہ لوگوں نے اس میں فرق کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کہتے ہیں سنت اور ہوتی ہے حدیث اور ہوتی ہے، محدثین نے ایسا کوئی فرق نہیں کیا۔ بہرحال اس پر تو بحث انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے کریں گے۔ بہرحال یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس عبارت میں، اس صفحے میں 2-3 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ الحکمت ہا ہونا الا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں اس آیت میں حکمت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، یعنی حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ جس طرح قرآن کی آیات کو یاد رکھنا ہے، اسی طرح سنت کو، حدیث کو یاد رکھنا ہے اور اس کی پیروی کرنی ہے۔ چوتھی آیت، بلکہ چوتھی آیت، یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ بڑی کریٹیکل آیت ہے اور بعض لوگ بڑے شبہ میں اور مغالطے میں پڑ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم محفوظ ہے، حدیث محفوظ نہیں ہے۔ قرآن کریم محفوظ کیوں ہے جی؟ دلیل یہ آیت ہے، سورہ ہجر کی آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حالانکہ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذکر کا بیان کیا ہے کہ ہم نے الذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور الذکر سے مراد قرآن اور حدیث دونوں ہیں، اور علماء امت یہ کہتے ہیں، ہم اپنی طرف سے یہ بات نہیں کرتے۔ چلیں امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ یہاں میں ذکر کر دیتا ہوں۔ الاحکام ہے ان کی کتاب، جلد 1 صفحہ 110 ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فصح بذلك ان کلامہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہ محفوظ بحفظ اللہ عز وجل۔ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کلام، آپ کی جتنی بھی باتیں یعنی احادیث ہیں، وہ بھی ساری محفوظ ہیں اللہ کی حفاظت کے ساتھ۔ یعنی صرف قرآن کریم اکیلا محفوظ نہیں ہے، قرآن کریم کی شرح، قرآن کریم کا بیان، قرآن کریم کی تبیین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے فرمائی ہے، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی ساری محفوظ ہے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ آیت الذکر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے الذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم ہی کرنے والے ہیں، تو الذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور اس کا بیان بھی ہے، اور یہ تو آگے جب احادیث میں ذکر کروں گا تو انشاءاللہ اس میں مزید وضاحت ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں مضمون لنا اللہ یزیء منہ شیء، اللہ نے ہمیں گارنٹی دے دی اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ضائع نہیں ہوگی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بھی ضائع نہیں ہوگی، اس کی بھی اللہ نے گارنٹی دی ہے، اور اس آیت میں دی ہے، سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں دی ہے۔ تو فرماتے ہیں فَهُوَ مَنْقُولٌ إِلَيْنَا كُلُّهُ، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ بھی ساری کی ساری ہم تک منقول ہے، کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضائع نہیں ہوئی، کیونکہ وہ تو دین ہے، دین ضائع کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، تو تم نے اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانا ہے، فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کروانا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے تمہارا، تو پھر تمہارے لیے یہی لازم ہے کہ تم نے اپنے اختلافی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر آنا ہے۔ اب ایک تابعی ہیں میمون بن مہران رحمہ اللہ تعالی، 117 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں، 40 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔
ایک تفسیر تبری میں جلد 5 صفحہ 96 ہے. اسی طرح امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مشکل الآثار ہے، جلد 1 صفحہ 474 ہے. اور اسی طرح خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جلد 1 صفحہ 144 الفقی والمتفقہ. سند حسن ہے اس کی. میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اختلاف ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کرواؤ، تو کہتے ہیں الرد الی اللہ الرد الی کتابہ. اللہ کی طرف فیصلے کو لوٹانے سے مراد یہ ہے کہ کتاب اللہ قرآن کریم کی طرف فیصلے کو لوٹایا جائے. والرد الی الرسول اذا کان حیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تو خود بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونا. فلما قبضہ اللہ فالرد الی سنتہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیا، آپ فوت ہو گئے، تو اس کے بعد آپ کی طرف فیصلے کو لوٹانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی حدیث کی طرف فیصلے کو لوٹایا جائے، سنت کی طرف فیصلے کو لوٹایا جائے. اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الرسالہ میں صفحہ 546 ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا تخالفوا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ بحال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے حدیث اللہ کی کتاب میں سے کسی بھی صورت وہ متعارض نہیں ہو سکتی، اس کے خلاف نہیں ہو سکتی. تو جب اللہ کی طرف بات کو لوٹائیں گے وہی فیصلہ آئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کو لوٹائیں گے تو وہی فیصلہ آئے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن سے ہم فیصلہ لیں تو کچھ اور آئے، حدیث سے ہم فیصلہ لیں تو کچھ اور آئے. ایسا کہنے والے تو لوگ گمراہ ہیں، انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. 6 آیت، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے. جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی، اس نے ہی حقیقت میں اللہ کی فرما برداری کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، جس نے حدیث پر عمل کیا، اس نے حقیقت میں قرآن پر عمل کیا ہے، اس نے اللہ کی بات مانی ہے. قرآن بھی اللہ کی وحی، حدیث بھی اللہ کی وحی. تو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی شرح میں فرماتے ہیں، یہ ان کی کتاب الاحکام جلد 1 صفحہ 135 ہے. وہ فرماتے ہیں فصح ان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہ فی الدین وحی من عند اللہ عز وجل. اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان، آپ کی ہر حدیث، وہ دین میں، اسلام میں اللہ کی وحی ہے، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے. لا شک فی ذالک ولا خلاف بین احد من اہل اللغہ والشریعہ. کہتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا اس بات میں شبہ نہیں، کوئی شک نہیں ہے. اور کسی اہل لغت نے اور کسی اہل شریعت نے، یعنی کسی عالم نے، وہ حدیث کا عالم ہو، وہ تفسیر کا عالم ہو، وہ لغت کا عالم ہو، کسی عالم نے آج تک اختلاف نہیں کیا اس بات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین، آپ کی تمام احادیث بھی اللہ کی وحی ہیں، اور ان کو ماننا قرآن کو ماننا ہے. کوئی کہے کہ نہیں قرآن میں تو ایسے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے الٹ فرما دیا، تو ایسا شخص تو ہو سکتا ہے دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے اگر اس نے شعوری طور پر ایسا کہہ دیا تو. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی وحی قرآن میں اور ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو وحی ہے وہ اور ہو. اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر معاذ اللہ شک کر رہا ہے کہ اللہ نے جو وحی قرآن میں کی وہ تو صحیح سلامت ہم تک پہنچ گئی ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید معاذ اللہ الٹ فرما دیا اس کے. تو بہرحال یہ قرآن کریم کی 6 کریٹیکل آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور بھی درجنوں آیات ہیں، وہ پیش بھی کی جا سکتی ہیں، وقت مختصر ہے، بات بہت لمبی ہو جائے گی. یہ 6 آیات میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. 2 احادیث آپ کے سامنے میں نے پیش کرنی ہیں اس حوالے سے جو کریٹیکل احادیث ہیں. اس کے بعد پھر کچھ مثالیں قرآن اور حدیث سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد پھر انجینئر صاحب کے جو اعتراضات ہیں ان پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے جو تھوڑا بہت بھی حدیث کا علم رکھتا ہے. سنن ابی داؤد میں 4604 نمبر ہے، اور مسند احمد میں جلد 4 صفحہ 131 پہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے.
سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار بات کان کھول کر سن لو، اس بات کو یاد کر لو، اور میں بڑی تاکید سے یہ بات فرما رہا ہوں کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کی طرح کی ایک اور چیز دی گئی، قرآن دیا گیا اور قرآن کی طرح کی ایک چیز دی گئی، یعنی جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے اسی طرح ایک وحی اور بھی مجھے دی گئی ہے۔ اب کسی مسلمان سے آپ پوچھ لیں کہ وہ وحی کون سی ہے، یعنی قرآن اور قرآن کی طرح ایک اور چیز دی گئی ہے۔ تو جو شخص کہتا ہے کہ حدیث قرآن کی طرح محفوظ نہیں ہے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تکذیب معاذ اللہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح قرآن مجھے دیا گیا، قرآن کی طرح کی دوسری چیز بھی دی گئی، تو قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، جو چیز حدیث کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ بھی اللہ کی وحی ہے، قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے۔ دلائل قرآن کریم سے اور امت کے علماء کا جو اتفاقی اور اجماعی فہم ہے اس حوالے سے میں پیش کر چکا ہوں۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے مسند احمد میں جلد 5 صفحہ 257 ہے، اسی طرح المعجم الکبیر طبرانی میں یہ 7638 نمبر حدیث ہے، سند اس کی بھی صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما اقول ما اقول، میں وہی بات کہتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ سے کہلوائی جاتی، میں اپنی طرف سے دین میں کوئی بات نہیں کرتا، یعنی ہر حدیث اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی جاتی تھی۔ تو یہ دو کریٹیکل احادیث ہیں، بالکل نص قطعی جنہیں عربی میں کہتے ہیں، یعنی ان میں کوئی دوسری رائے یا دوسرا کوئی مطلب مفہوم ان کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کہ جس طرح قرآن وحی ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وحی ہے، قرآن محفوظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی محفوظ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے تھے دین کے معاملے میں وہ اللہ کی طرف سے کہلوایا جاتا تھا۔ اب میں کچھ آپ کے سامنے مثالیں پیش کروں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں جی قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یا جو لوگ کہتے ہیں جی قرآن کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس کی کوئی شرح ہو، مطلب یہ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی شرح کی ضرورت نہیں ہے، قرآن تو خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو میں دو مثالیں ان لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اور دیگر ہمارے جو احباب ہیں ان کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا، تاکہ جب بھی کبھی کسی منکر حدیث سے یا کم از کم کسی ایسے شخص سے جو بیچارہ خود ڈاؤٹ فل ہے، ڈاؤٹ کا شکار ہے، بہت سے لوگ ہیں، انشاءاللہ آگے میں انجینئر صاحب کی بات بھی کروں گا۔ تو وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے، اس سے پچھلی آیت ہے 23 نمبر آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حرام رشتے بیان کیے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام ہیں، بہنیں حرام ہیں، بیٹیاں حرام ہیں، اور پھر پھوپھا پھوپھو پھوپھی خالہ، اور اس طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے حرام رشتے بیان فرمائے، اور یہ بھی فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، ایک تو ہے کہ سنگل یہ رشتے حرام ہیں، جس طرح ماں کے ساتھ نکاح کرنا، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، بھتیجی کے ساتھ، یہ سنگل رشتے بھی حرام ہیں، یعنی ان میں سے کسی رشتے کے ساتھ آپ اکیلے کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایک ڈبل رشتہ جو حرام اللہ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے، کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو، ایک عورت ہے اس سے آپ کا کوئی حرام رشتہ نہیں، کوئی حرمت والا رشتہ نہیں ہے، مثال کے طور پر خالہ کی بیٹی ہے، مثال کے طور پر چچا کی بیٹی ہے، یا کوئی اور ایسی جو رشتہ داری نہیں ہے، جس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، تو اس عورت کے ساتھ آپ اکیلی کے ساتھ تو نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بہن کے ساتھ اس کی موجودگی میں نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر وہ فوت ہو جائے یا آپ اسے طلاق دے دیں، اس کے بعد اس کی بہن سے تو شادی کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں ایک ہی نکاح میں دو بہنوں کو آپ نہیں رکھ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنگل رشتوں کی بھی وضاحت فرمائی، اور جو ڈبل رشتے تھے ان کی بھی وضاحت فرمائی، اور وہ ایک ہی رشتہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو
تم نے نکاح میں جمع نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 24، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ 5واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، والمحصنات من النساء۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اس میں ارشاد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم۔ پیچھے جو حرام رشتے اللہ نے بیان کر دیے ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں سارے کے سارے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، سارے کے سارے رشتے حلال۔ سنگل رشتے بھی اللہ نے بیان کیے اور ڈبل بھی بیان کیے جو جو حرام تھے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان رشتوں کے علاوہ سارے رشتے تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ قرآن کو سمجھنا حدیث کا محتاج ہے، یہ توہین ہے، اور یہ پتہ نہیں معاذ اللہ صراحتاً توہین ہے، یہ بات کہتے ہیں۔ وہ ہمیں بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشتے حرام بیان کیے ہیں ان میں ڈبل ایک رشتہ بیان کیا کہ 2 بہنوں کو ایک وقت نکاح میں جمع نہیں کرنا۔ تو خالہ اور بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی، یہ 2 اور رشتے بھی ہیں جو مسلمانوں کے نزدیک اجماعی اور اتفاقی طور پر حرام ہیں، اور کس وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے۔ یہ صحیح بخاری میں 5109 نمبر اور صحیح مسلم میں 1408 نمبر حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها، کہ جس طرح ایک عورت کو اس کی بہن کے ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا ایک وقت ایک نکاح میں، اسی طرح خالہ کو بھانجی کے ساتھ اور پھوپھی کو بھتیجی کے ساتھ بھی جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن میں جو کچھ آ گیا ہے اس کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے بقول پھر پھوپھی اور بھتیجی کو ایک وقت نکاح میں جمع کرنا جائز ہوگا معاذ اللہ، اور یہ صریحاً کفر ہو جائے گا۔ اسی طرح خالہ اور بھانجی کو ایک وقت نکاح میں، پھوپھی اور بھتیجی کو ایک وقت نکاح میں جمع کرنا اس کے بقول جائز ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بقول تو قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر وہ شخص گمراہ ہو جائے گا، اور وہ شخص اس کا یہ جو فتویٰ ہے، اس کی یہ جو رائے ہے جو بنے گی اس آیت کو پڑھنے کے بعد وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، تو یہ کفر تک پہنچ سکتی ہے۔ تو کتنی واضح بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر قرآن کریم کی آیات کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ شرع اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بھی بذریعہ وحی فرمایا ہے، وہ اپنی طرف سے تھوڑا فرمایا، یہ بھی اللہ نے نازل فرمایا، وہ بھی اللہ نے نازل فرمایا۔ اور آگے جا کر میں بیان کروں گا آپ کو کہ وہ انجینئر صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سمجھ دے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو آیات ہے نا، ایک جگہ ایک آیت ہے وہ مختصر ہوتی ہے، اس کا سیاق و سباق کسی دوسری جگہ موجود ہوتا ہے جس کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی۔ یعنی اللہ کی ایک آیت، ایک وحی، اس کو سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی دوسری آیت جو دوسری وحی ہے اس کو سمجھا جائے۔ اگر نہ سمجھا جائے گا تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اللہ کی ایک آیت جو وحی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث ضروری ہے، تو پھر وہ شخص توہین کا مرتکب کیسے ہو؟ یعنی اگر کہا جائے کہ ایک آیت کو سمجھنا دوسری آیت پر موقوف ہے تو اس سے توہین نہیں ہوتی، اور اگر وہ کہے کہ ایک آیت کو سمجھنا دوسری حدیث کو سمجھنے پر موقوف ہے تو اس سے توہین کیسے ہو جاتی؟ اللہ کی وحی ہے وہ بھی، اللہ کی وحی ہے وہ بھی، تو کہہ دیا جائے کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو سمجھنے کے لیے اس میں کون سی توہین ہو جاتی ہے؟ دوسری مثال یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 103 ہے، لا تدرکہ الابصار لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، دوسرے لفظوں میں اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 103 ہے۔ تو اس آیت کی روح سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے واضح ہے کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ لن ترانی، آپ مجھے دیکھ نہیں سکیں گے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن میں یہ بات سما گئی، جن کا دماغ الٹا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی حدیث کی ضرورت
نہیں، معتزلہ جیسے ہیں۔ اور محدثین نے بڑا جامع رد کیا، تابعین سے لے کر تبع تابعین اور ائمہ دین، بڑے اقوال ملتے ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے رؤیت باری تعالیٰ کا قیامت کے دن بھی انکار کر دیا۔ معتزلہ نے انہوں نے کہا کہ قرآن میں اللہ نے لکھا ہے کہ آنکھیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، لہٰذا یہ کہنا کہ قیامت کے دن مومن اللہ کو دیکھیں گے یہ بھی قرآن کے خلاف ہے، ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ گمراہ ہو گئے۔ اور محدثین نے بڑی بڑی عقیدے کی جو کتابیں لکھی ہیں اس میں بڑا جامع اور بڑا تفصیل کے ساتھ رد کیا ان لوگوں کی گمراہی کا۔ اب صحیح بخاری میں 556 اور صحیح مسلم میں 633 نمبر حدیث ہے۔ قرآن کریم کی آیت ظاہراً ایسے لگتا ہے، حالانکہ وہ بھی اللہ کی وحی ہے، اس سے مراد بھی وہی تھی جو حدیث نے بتائی، لیکن سمجھنے والے نے یہ سمجھا کہ حدیث کو تو ضروری کوئی نہیں ہے قرآن سمجھنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، فنظر الی القمر لیلۃ، ایک رات، اور یہ رات حدیث میں موجود ہے کہ یہ 14ویں تاریخ تھی چاند کی، جب چاند پورا ہوتا ہے لیلۃ البدر، تو اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا، انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، کہ میرے امتی ہو، میرے صحابہ، تم ان قریب اپنے رب کو دیکھو گے۔ قیامت کے دن کی بات ہے، قیامت کے دن تم ضرور اپنے رب کو دیکھو گے، بالکل اسی طرح جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو۔ چاند کو دیکھتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ ہر بندہ دیکھ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی تم آرام سے دیکھ سکو گے، کوئی تنگی بھی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، کوئی بھیڑ بھی نہیں ہوگی، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرو گے۔ لیکن جن لوگوں نے کہا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری نہیں ہے اور حدیث قرآن کا مفہوم بیان نہیں کر سکتی، بلکہ قرآن تو خود ہی اپنا مفہوم بیان کرتا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا، وہ انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن تو عقیدے کی کتاب ہے اور عقیدے کے حوالے سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، قرآن کافی ہے۔ کیوں نہیں؟ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت باری تعالیٰ، یہ مسئلہ عقیدے کا ہے یا نہیں؟ صحابہ سے لے کر تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین، محدثین، سب نے مطلب جو اقوال فرمائے اور جو محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، عقیدے کی کتابوں میں یہ مسئلہ بڑا وضاحت کے ساتھ باقاعدہ اس کے چیپٹر باندھ کے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اور اس پر بعض محدثین نے اسپیشل کتابیں لکھی، یعنی رؤیت باری تعالیٰ کا اس بات کرنے کے لیے، معتزلہ وغیرہ گمراہ فرقوں کا رد کرنے کے لیے اسپیشل کتابیں لکھی ہیں، اور عقیدہ کی کتابوں میں اس اہم مسئلے کو، ٹاپک کو ذکر کیا ہے۔ تو عقیدے کا مسئلہ ہے نا، تو صرف قرآن کو پڑھ کر عقیدہ سمجھ نہیں آتا، کیونکہ قرآن کو پڑھنے سے تو کسی کو یہ سمجھ آئے گا کہ اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی، نہ دنیا کی نہ آخرت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شرع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جو کہ قرآن کی طرح وحی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کروائی۔ تو بہرحال یہ کچھ حوالے تھے۔ اب آخر میں ایک بطور فائدہ ایک حوالہ میں پیش کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو حدیث کے ذریعے سمجھنا نہیں چاہیے، قرآن کو قرآن کے ذریعے سمجھنا چاہیے، ان کے بقول تو گویا حدیث قرآن کے خلاف ہوتی، اس لیے وہ ایسی بات کہتے ہیں نا۔ اگر وہ کہیں کہ حدیث بھی وہی کہتی جو قرآن کہتا ہے تو پھر وہ کبھی ایسی بات کریں ہی نہ۔ تو قرآن اور حدیث کو ایک دوسرے کے خلاف کہنا یا کہنا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یہ کہنا علماء امت کے نزدیک کیسا تھا؟ امت کے جو علماء تھے ہر دور کے، وہ اسے کیا سمجھتے رہے؟ یہ امام ہیں ابو القاسم اسماعیل بن محمد الاصفہانی رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب بڑی مشہور عقیدے کی کتاب الحجہ فی بیان المحجہ، جلد 2 صفحہ 435 اور 36 ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَقَوْلُ مَنْ قَالَ تُعْرَضُ السُّنَّةُ عَلَى الْقُرْآنِ فَإِنْ وَافَقَتْ ظَاهِرُهُ وَإِلَّا اسْتَسْلَمْنَا ظَاهِرَ الْقُرْآنِ وَتَرَكْنَا الْحَدِيثَ فَهَذَا جَهْلٌ۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ سنت کو، حدیث کو قرآن پر پیش کیا جائے، یعنی قرآن کو فیصلہ کن مانا جائے گا، حدیث کو فیصلہ کن نہیں مانا جائے گا،
حدیث کے مطابق قرآن کو نہیں سمجھا جائے گا بلکہ قرآن کے مطابق حدیث کو سمجھا جائے گا۔ جو شخص ایسا کہتا ہے، جو کہتا ہے کہ سنت کو، حدیث کو قرآن پر پیش کیا جائے گا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ روایت کے ساتھ درایت بھی ضروری ہوتی ہے، درایت یعنی اس کو عقل پر پرکھنا کہ یہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یعنی دیکھیں ان لوگوں کی سوچ کتنی سطحی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سند کے اعتبار سے، اس کو یہ لوگ جانچیں گے کہ یہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اندازہ کریں کتنا بڑا، یعنی اتنی بڑی جسارت ہے یہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن انہیں خیال نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنت کو قرآن، حدیث کو قرآن پر پیش کیا جائے، جو قرآن کے ظاہر کے مطابق ہو، قرآن کے الفاظ کے مطابق ہو، اس کو قبول کر لیا جائے، ورنہ قرآن کو مانا جائے اور حدیث کو چھوڑ دیا جائے، یہ جہالت ہے۔ اور آگے انہوں نے تفصیل کی ہے قرآن و سنت کے دلائل پیش کر کے، بہرحال تفصیل کا یہ محل نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں انجینئر صاحب کے، جو میں نے ان کا وہ ایک لیکچر سنا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک دو دفعہ فیس بک پہ ہی کہ میں نے ان کا کوئی کمپلیٹ لیکچر نہیں سنا تھا، کچھ ان کے شارٹ کلپس جو لوگ بھیج دیتے تھے یا اشارہ کرتے تھے وہ میں کبھی دیکھ لیتا تھا، یا اکثر لوگ سوال کرتے تھے کہ یہ کہا گیا ہے تو اس کا جواب دیتے تھے، تو میں نے کہا کہ چلو پورا لیکچر سن کے دیکھتے ہیں، پتہ چلے شروع میں، درمیان میں، آخر میں کتنا تضاد اور کیا ہوتا ہے۔ تو یقین جانیں کہ اتنی تضاد بیانی تو شاید کوئی نارمل شخص نہیں کر سکتا، اور اس کے میں آگے دلائل پیش کروں گا۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ میں ان کے الفاظ ذکر کروں گا، ان کی ویڈیو کلپ ہماری اس ویڈیو کے اندر آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ وہ ایک ریفرنس ویڈیو کی صورت میں آپ کو لنک ہماری یوٹیوب ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ یعنی ہم اس ویڈیو کے لیے جو ایک ریفرنس ویڈیو تیار کریں گے، جس کے اندر بطور حوالہ ان کی اپنی زبانی وہ ساری باتیں موجود ہوں گی، تاکہ جس شخص کو شبہ ہو کہ انجینئر صاحب نے یہ بات کہی نہیں ہے، وہ خود اپنی آنکھوں سے اور دیکھ سکے اور اپنے کانوں سے سن سکے کہ واقعی انجینئر صاحب نے یہ بات کہی ہے یا نہیں۔ تو ہم ان کے جو کلپس ہیں متعلقہ، جہاں جو قول ہم یہاں پیش کریں گے، انشاءاللہ وہ کلپس ہم نیچے ریفرنس ویڈیو کی صورت میں اس کا لنک دے دیں گے، اور وہ ویڈیو ہم انشاءاللہ یوٹیوب کے علاوہ کسی اور چینل پہ اپلوڈ کریں گے، کسی اور ویب سائٹ پہ اپلوڈ کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس جب کوئی جواب نہیں ہوتا تو پھر وہ کلیم کرتے ہیں، جی کاپی رائٹ کلیم کرتے ہیں۔ ہمارے ایک چینل پہ انہوں نے کاپی رائٹ کلیم کیا، تو ہمیں تو کوئی پریشانی اللہ کے فضل سے ہوئی نہیں، کیونکہ ہماری جو ویڈیوز تھی ہم نے ان کو کوئی یعنی ان کا کوئی کاپی رائٹ نہیں رکھا تھا، بلکہ ہمارے چینل سے زیادہ وہ دوسرے چینلز پر دیکھی گئیں اور وہاں موجود تھیں۔ ہماری ساری ویڈیوز دوسرے چینلز پہ موجود تھیں الحمدللہ، اور جو اس طرح کی ویڈیوز تھیں جن پر کلیم کیا گیا وہ ہماری فیس بک آئی ڈی پہ، ہمارے فیس بک پیج پہ موجود تھیں۔ بہرحال اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اس کا جو بھونڈا جواب دینے کی کوشش کی ہے انجینئر صاحب نے کہ وہ کیوں کیا، اس پر بھی انشاءاللہ تفصیلاً بات کریں گے اور باحوالہ اور بادلیل بات کریں گے۔ خود ان کی زبانی یہ بڑی بھونڈی حرکت تھی۔ بہرحال اس حوالے سے وہ جو 191 نمبر مسئلہ ہے، 191 نمبر ان کا جو بیان ہے یوٹیوب پہ موجود ہے، اس کا عنوان انہوں نے رکھا جی کہ حجیت حدیث کے حوالے سے اہل قرآن اور اہل حدیث کی حقیقی علمی خرابیاں۔ کہتے ہیں اہل قرآن میں خرابی ہے کہ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور اہل حدیث میں بھی علمی خرابیاں ہیں۔ بیان تو انہوں نے ایک ہی کی ہے، ویسے خرابیاں کہہ دیا، عنوان خرابیاں رکھا، لیکن ایک ہی خرابی بیان کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حجیت حدیث کے حوالے سے کام کا تاریک پہلو اور گمراہ کن حقیقت یہ ہے کہ اہل حدیث کو ماننے میں حد سے آگے گزر گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل قرآن اور اہل حدیث دو ایکسٹریمز ہیں، دو انتہائیں ہیں۔ اہل قرآن کی انتہا پسند ہے اور اہل حدیث بھی انتہا پسند ہیں۔ کہتے ہیں بیسیکلی تو ایکسٹریمز نہیں تھیں، لیکن اس وقت بن چکی ہیں، اور یہ بھی ان کا دعویٰ خود ان کی زبانی غلط ہے، کیونکہ اس دعوے کی بنیاد جو انہوں نے بنائی ہے وہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول منسوب کی ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو امام ابن سیرین تو تابعی ہیں،
تو یہ تو حدیث کی بیسٹ تھی، اہل حدیث کی بیسٹ تھی جس پر وہ حملہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایکسٹریم اب بنی ہے، پہلے نہیں تھی۔ بہرحال امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے ایک غلط بیانی کی ہے، ایک قول خود ہی منسوب کر کے ان کی طرف اپنی طرف سے بغیر حوالے کے ایک قول ان کی طرف منسوب کر کے اور ان کے خلاف اپنا زہر انہوں نے اگلا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام ابن سیرین کا ایک قول بڑا مشہور ہے، اللہ کرے اس کی سند ضعیف ہو، پہلے سند تلاش تو کرو، ضعیف تو بعد میں ہونی ہے نا، یا صحیح ہونی ہے۔ اگر صحیح ہوئی تو ابن سیرین کے لیے بڑی آزمائش ہے، اور انہوں نے وہ قول امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بہت یعنی ایک طنز اور ان پر طعن کرنے کے لیے پیش کیا، اور اسی بیان میں یہ انشاءاللہ ریفرنس ویڈیو میں یہ سارے کلپ سن کے آپ کو مل جائیں گے۔ اسی بیان میں کہتے ہیں کہ اہل حدیث علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ جھوٹی روایتیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں اور بڑے بڑے مبلغین بنے ہوئے ہیں، ہم تو کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے انٹرنیشنل نمبر بتا دیتے ہیں کہ جا کر چیک کر لیں۔ کہتے ہیں اہل حدیث علماء حوالہ نہیں دیتے، ہم انٹرنیشنل نمبر بتاتے ہیں۔ میری انجینئر صاحب سے اس ویڈیو کی وساطت سے التماس ہے کہ انجینئر صاحب اللہ کے لیے انٹرنیشنل نمبر بتانا تو دور کی بات ہے، یہ جو امام ابن سیرین کے ذمے آپ نے قول لگایا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سنت قرآن سنت کا محتاج ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ امام ابن سیرین نے یہ کہا کہ قرآن سنت کا محتاج ہے اور یہ توہین ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ قول امام ابن سیرین کا ہے، اور کہتے ہیں بڑا مشہور قول ہے۔ اللہ کے لیے اس کی کوئی انٹرنیشنل نمبرنگ تو دور کی بات ہے، ہمیں اس کی کوئی لوکل نمبرنگ ہی بتا دیں، کوئی لوکل نمبر ہی بتایا ہوتا، کسی ایک کتاب کا حوالہ دیا ہوتا۔ اللہ جانتا ہے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول بالکل منقول اور مروی ہی نہیں ہے۔ کس محدث نے ذکر کیا اور کس کتاب میں ذکر کیا کہ آپ حوالہ دیں گے؟ آپ کو قیامت تک کے لیے مہلت ہے اور آپ کو دعوت فکر ہے، اللہ کے لیے آپ راہ ہدایت پر آ جائیں، ہم آپ کی ہدایت کے متمنی ہیں، ہماری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی اور عداوت نہیں ہے، ہم اب بھی آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ دیکھیں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول نہ فرمایا ہے، نہ کسی ضعیف حدیث سند سے، نہ کسی صحیح سند سے، بلکہ کسی امام نے اپنی کسی کتاب میں ابن سیرین سے یہ قول ذکر ہی نہیں کیا، کیوں جی؟ لیکن انہوں نے کہا ابن سیرین کا بڑا مشہور قول ہے۔ وہ کہاں مشہور ہوا؟ آپ کے دماغ میں مشہور ہوا ہوگا، اہل علم کے پاس تو مشہور نہیں تھا، بلکہ غیر مشہور بھی نہیں ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو بہرحال یہ ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کی حقیقت۔ تو علماء حدیث کے بارے میں جب انہوں نے طعن کی اسی بیان میں، وہ آپ ویڈیو میں ریفرنس ویڈیو میں دیکھیں گے، اسی ویڈیو 191 نمبر مسئلے میں ہی یہ طعن کی، اور یہ طعن خود اپنے اوپر ہی فٹ ہو گئی کہ جو حوالہ نہیں بتاتا وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ تو ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی نا انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ڈنڈی مارنے کے لیے حوالہ نہیں دیتے، تو یہاں بھی انجینئر صاحب نے حوالہ نہیں دیا اور یقیناً ڈنڈی ماری۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے علماء سے بعض معاملات میں غلو ہو گیا، حجیت حدیث کی آڑ میں قرآن کریم کی توہین بھی کی انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ علماء اہل حدیث نے قرآن کریم کی توہین کی ہے، اور علماء اہل حدیث سے مراد کون تھا؟ امام ابن سیرین تابعی رحمہ اللہ تعالی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انجینئر صاحب اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو قیامت کے دن امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا۔ یہ جو اس طرح کی باتیں کر کے آپ لوگوں کو تو مغالطہ دے سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو آپ کو حساب دینا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو حدیث کا محتاج کہنا یہ توہین ہے۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ خود انہوں نے اسی بیان میں کہا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت وہ سیاق و سباق کی محتاج ہوتی ہے، وہ محتاج کا لفظ تو نہیں بولا، تو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی۔ تو دراصل یہی بات علماء امت نے کی ہے، اور یہ بات امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے تو کی ہی نہیں نا، ان پر تو ویسے ہی الزام دھر دیا، انہوں نے غلط منسوخ کر دیا۔ یہ قول امام مقہول تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے اور امام یحییٰ بن ابی کثیر تبع تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اور اس قول کو بغیر رد و قطع کے، بغیر طعن کے اپنے استدلال میں پیش کیا ہے علماء امت نے، اور میں ان کو یہ نام آپ کو گنواؤں گا
درجنوں کے قریب کتابوں کے حوالے میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جن ائمہ دین نے اس قول کو سنت کی اور حدیث کی حجیت ثابت کرنے کے لیے پیش کیا. یعنی اندازہ کریں آج تک اور ہمارا چیلنج ہے کہ آج تک علماء امت میں سے کسی ایک نے بھی اس قول کو، جو ابن سیرین کا تو سرے سے ہے ہی نہیں نا، جو امام مقبول تابعی کا ہے، اور اسی طرح امام یحییٰ بن ابی کثیر تبع تابعی کا ہے، اور اسی طرح دیگر علماء نے اس کو نقل کیا ہے، کسی ایک امت کے عالم نے بھی اس کو قرآن کی توہین نہیں کہا. انجینئر صاحب اللہ کے لیے غور کریں. آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ 300 سال کا امت کا جو فہم ہے وہ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے ضروری ہے. قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے تو امت کے 300 سالہ فہم کے ذریعے سمجھنا ہے. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تو اسی 300 سال دور میں، پہلے دور میں موجود تھے. ان کے بعد 300 سال میں کتنے علماء امت آئے، کسی ایک نے بھی ان پر یہ جرا نہیں کہا کہ یہ قول ان کا غلط ہے. لیکن آپ کو سمجھ آئی. وہ دیکھیں اس دور سے لے کر پہلی صدی ہجری سے لے کر دوسری تیسری سے لے کر 14ویں صدی تک کوئی ایک امت کا عالم نہیں ہوتا جو کہتا ہے قرآن کی توہین کر دی ابن سیرین نے، یا ابن سیرین نے تو کہا ہی نہیں، امام یحییٰ بن ابی کثیر نے یا امام مکحول نے، کسی ایک نے بھی ایسا نہیں کہا کہ آپ کو بھی پتہ چلنا تھا کہ یہ توہین قرآن ہے. تو بہرحال میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول منقول ہے جس سے شاید کسی کو یہ مغالطہ ہوتا کہ امام احمد بن حنبل اس کو توہین سمجھتے تھے یا اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے اس قول کو. لیکن وہ الکفایہ فی علم روایہ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس میں اس کی سند میں الفضل بن زیاد راوی نامی راوی کیا ہے، مجہول ہے. اور خود انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجہول راویوں کی روایت جو ہے وہ قبول کرنا کہتے ہیں دین میں بگاڑ کا سبب ہے. تو لہٰذا وہ تو ہم محدثین بھی یہ کہتے ہیں کہ مجہول راوی کی روایت قبول نہیں ہوتی. تو بہرحال الفضل بن زیاد اس میں مجہول ہے، اور وہ قول بھی ایسا نہیں کہ وہ توہین کہا گیا ہو. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. تو علماء امت میں سے تو کسی ایک نے بھی اس کو توہین نہیں کہا، بلکہ اپنے مفاد میں سنت کی حجیت ثابت کرنے کے لیے سنہری قول کو پیش کیا، اور آپ اس نے اسے توہین بنا دیا. اچھا اب میں یہ عرض کرتا ہوں اصل میں اس قول کا مطلب کیا ہے. قول یہ تھا کہ القرآن احوج الی السنہ من السنۃ الی القرآن، کہ قرآن کریم سنت کا محتاج ہے. جتنا قرآن کریم سمجھنے کے لیے سنت کا محتاج ہے اتنی سنت قرآن کی محتاج نہیں ہے. یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت لازمی پڑتی ہے، لیکن سنت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت اتنی نہیں پڑتی. یہ مطلب تھا، یعنی یہ اس کا ترجمہ ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم کی آیت ہے نا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہی ترجمہ ہے نا، ترجمہ تو یہی ہے. اگر کوئی ٹیڑھے دماغ والا شخص کہے کہ دیکھو یہ آیت تو اللہ کی توہین کر رہی، کیوں جی قرآن یہ آیت اللہ کی توہین کر رہی، اس کے ٹیڑھے دماغ میں یہ بات آئی. کیوں بھی دیکھو اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے؟ اللہ تو الصمد ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود ساری دنیا کی مدد کرتا ہے. تو یہ آیت اللہ کی توہین کر رہی. معاذ اللہ اگر کسی کے ٹیڑھے دماغ میں یہ بات آ جائے تو اس کو سیدھا کیسے کیا جائے گا بڑا کہ اس آیت میں اصل میں حذف ہے، یعنی اس آیت میں ایک لفظ چھوڑا گیا ہے اس وجہ سے کہ سب لوگوں کو معلوم تھا، عرب لوگ جانتے تھے کہ یہاں ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی مدد، اصل میں تھا ان تنصروا دین اللہ ینصرکم. سمجھو، اللہ کی مدد سے مراد یہاں اللہ کے دین کی مدد مراد ہے. اگر اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے، یعنی اسلام کی اشاعت کے لیے جہاں اسلام کو ضرورت ہے تم قربانی دو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. تو لیکن قرآن میں الفاظ کیا کہے گا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اصل میں یہاں حذف تھا، یہاں بات کچھ اور تھی، مفہوم تھوڑا سمجھنے کے قابل تھا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے. تو اسی طرح جب یہ کہا گیا کہ القرآن احوج الی السنہ تو مراد یہ تھی کہ فہم القرآن احوج الی السنہ، کہ قرآن کو سمجھنا سنت کا محتاج ہے. آپ سمجھے کہ جیسے اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد تھی نا قرآن کریم میں، اسی طرح اس قول سے مراد یہ
قرآن سنت کے محتاج سے مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھنا سنت کا محتاج ہے. سمجھنا تو ہر شخص نے خود ہے نا. تو یہ اصل مراد یہ تھی. تو خود انجینئر صاحب اسی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کا محتاج نہیں، مسلمان محتاج ہے. یہی تو بات اصل میں محدثین نے بھی کہی، اور کسی کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ قرآن کی توہین ہے. انجینئر صاحب کی عقل میں آئی. یہ عربی زبان سے، بلکہ کیا ہر زبان سے ناواقفیت کی دلیل ہے. ہم اپنی زبان میں کتنے ایسے لفظ چھوڑ جاتے ہیں، کتنے لفظ چھوڑ جاتے ہیں. مثال کے طور پر کہتا ہے کہ کون نہر چل رہی ہے، تو نہر چلتی بڑا مراد کیا ہوتی؟ نہر کا پانی چل رہا ہے. ایسے ہوتا ہے نہیں، نہر کا پانی چل رہا ہے. بالکل ایسے ہی ایسے تو قرآن کریم سنت کا محتاج مطلب یہ کہ قرآن کریم کا فہم، قرآن کریم کو سمجھنا محتاج ہے کہ حدیث کی طرف رجوع کیا جائے. بس یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی. بالکل ایسے کہا جیسے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی آیات میں تعارض نظر آ رہا ہے. قرآن کریم کی دو آیات ایک دوسرے سے متعارض ہے، حالانکہ قرآن کی آیات ایک دوسرے سے متعارض نہیں ہوتی، بلکہ وہ تعارض کہاں ہوتا ہے؟ سمجھنے والے کے دماغ میں ہوتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ جو سمجھ رہا ہے اس کے دماغ میں تعارض ہوتا ہے، قرآن میں تو کوئی تعارض نہیں ہوتا. لیکن سارے علماء امت کہتے ہیں کہ قرآن کی دو آیات میں ظاہری تعارض نظر آ رہا ہے. تعارض کسی کے دماغ میں ہوتا ہے. بالکل اسی طرح قرآن کریم کا فہم سنت کا محتاج ہے. اصل مراد یہ تھی. اسی لیے کسی بھی امت کے عالم نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کی توہین ہوگی. انجینئر صاحب نے کہا کہ قرآن کی توہین ہوگی. بہرحال پھر اسی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ اگر سنت سے مراد عملی تواتر اور اجماع ہے تو پھر اس کی گنجائش نکلتی ہے. کہتے ہیں کہ اگر سنت سے مراد عملی تواتر اور اجماع لے لیا جائے تو پھر یہ کہنا درست ہو جائے گا، پھر اس کی گنجائش ہے کہ قرآن سنت کا محتاج ہے. یعنی ان کے نزدیک یہ کہنا درست ہے کہ قرآن اجماع امت کا محتاج ہے اور قرآن تواتر عملی کا محتاج ہے. سبحان اللہ. اتنا بھی غور نہیں کیا انجینئر صاحب نے. اللہ کے لیے کچھ تھوڑا سا غور کر کے، کچھ تھوڑا سا خود ہی سوچ کر آپ ویڈیو بنانے بیٹھا کریں یا لیکچر دینے بیٹھا کریں. کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ خود ہی آپ ہنسی مذاق بن جائے گا لوگوں کے سامنے. یعنی تواتر عملی کیا ہے؟ مسلمانوں کا عمل، ہر دور کا عمل. اور اجماع کیا ہے؟ مسلمانوں کا اتفاق. قرآن کو امتیوں کے عمل کا محتاج کہنا جائز ہے ان کے نزدیک. قرآن کو امتیوں کے اتفاق کا محتاج کہنا ان کے نزدیک گنجائشیبل ہے، یعنی جائز ہے. لیکن قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت حدیث قول فعل کے محتاج کہنا ان کے نزدیک کیا ہے؟ توہین بن گئی ہے. ذہنی سطح ان کی، لیول دیکھیں ان کا کیا ہے. تو بہرحال میں ابھی کچھ وہ حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں جو انجینئر صاحب نے نہیں دیکھے، ان کے سامنے نہیں آئے کہ علماء امت نے کہاں کہاں اس قول کو پیش کیا ہے اور اپنے مفاد میں پیش کیا ہے، اپنے استنباط کے لیے پیش کیا ہے. تو یہ امام ابو عبداللہ محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. 294 ہجری میں فوت ہوئے. یہ 300 سال کی امت کا فام کہتے ہیں. 300 سال، یہ 300 سال کے اندر ہی تھے. انہوں نے یہ قول پیش کیا ہے اپنی کتاب السنہ میں، صفحہ 33 ہے. اسی طرح امام ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ 385 ہجری میں فوت ہوئے. شرح و مذاہب اہل سنہ میں انہوں نے یہ قول پیش کیا ہے. اسی طرح امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ 387 ہجری میں فوت ہوئے. انہوں نے اپنی کتاب الابانہ میں یہ قول نقل کیا ہے. اسی طرح امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ الکفایہ فی علم روایہ میں انہوں نے یہ قول نقل کیا ہے. یہ خطیب بغدادی 463 ہجری میں فوت ہوئے، 5ویں صدی ہجری کے. اسی طرح 463 ہجری میں ہی امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ میں پیش کیا ہے. اسی طرح امام حازمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ 584 ہجری میں فوت ہوئے. انہوں نے اپنی کتاب الاعتبار میں اسے پیش کیا ہے. اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر ہیں. انہوں نے تفسیر میں، یہ 671 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ قول پیش کیا ہے. اسی طرح طبقات الحنابلہ کے مؤلف محمد بن مفلح الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ 763 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب الآداب الشرعیہ میں اس قول کو پیش کیا ہے اور اس کو سنت کی حجیت ثابت کرنے کے لیے پیش کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن کی توہین ہے. تو بہرحال ایک اور بات جو انجینئر صاحب نے اسی لیکچر میں کہی ہے
وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں، وہ قرآن کی توہین کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے، یہ کہہ دیتے ہیں نا قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے جی، لہٰذا قرآن کو سمجھنا حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے. کہتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں، یہ کہنا صریحاً توہین ہے، صراحتاً توہین ہے. اب میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، ان کا یہ فتویٰ صحابی رسول سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فٹ ہو گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الثقات ہے، جلد 7 صفحہ 248 ہے، اس کی سند حسن ہے. اور اس کو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے انوار الصحیفہ میں سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1561 کے تحت نقل کیا ہے اور اس کی سند کو حسن قرار دیا. یعنی یہ لوگ تو اعتماد کرتے ہیں شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ پر، ہر حدیث کی صحت میں سب سے زیادہ انہی پر اعتماد کرتے ہیں. انہوں نے بھی اس کو حسن کہا ہوا. وہ قول کیا ہے؟ کہتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے پاس تھے، تو ایک شخص نے کہا کہ ہمیں قرآن کریم سے کوئی بات بتائیں، ہمیں جو دین کا مسئلہ بتانا ہے وہ قرآن کریم سے بتائیں. تو انہوں نے کہا الیس تقرأ القرآن اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فکنتم تعرفون مواقیتها ورکوعها وسجودها وحدودها. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم کہنا یہ چاہتے ہو کہ صرف قرآن سے بتاؤں آپ کو؟ تم نے پڑھا ہے نا قرآن میں اللہ نے کہا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. کیا نماز کے وقت کا تمہیں پتہ ہے؟ نماز کے طریقے کا پتہ ہے تمہیں؟ رکوع سجود کا پتہ ہے تمہیں؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اور اسی طرح زکوٰۃ کتنی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، چاندی سونے کی زکوٰۃ، اونٹ اور بھیڑ بکریوں کی کیا زکوٰۃ ہے، مختلف اموال کی کیا زکوٰۃ ہے؟ کیا قرآن نے بتایا ہے ایسا کچھ؟ تم جو کہتے ہو کہ ہمیں صرف قرآن سے بتاؤ، تو قرآن میں یہ چیزیں ہیں کوئی؟ کیوں جی؟ یہ کہنا کہ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے، یہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اور یہ کہا کہ یہ یعنی صراحتاً توہین ہے. انجینئر صاحب کہتے ہیں جو شخص کہتا ہے کہ قرآن کریم میں نماز کا طریقہ نہیں، وہ صراحتاً توہین کرتا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول ہے، یہ الثقات لابن حبان میں موجود ہے، سند حسن ہے اس کی. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. بات تو لمبی تھی، ابھی اور بھی کچھ کہنا چاہتا تھا میں، لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. انشاءاللہ باقی باتیں پھر اگلے لیکچر میں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن رکھے، ہمیشہ سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہمیں قرآن و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلاف امت ان کی جو کوششیں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، ان کو رائے گاہ کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا خوشہ چین بنائے. اور کبھی بھی اپنے اوپر انسان گھمنڈ نہ کرنے لگ جائے، اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھنے لگ جائے. جب ایسا ہوگا تو انسان ٹھوکریں کھائے گا، خود ہی مذاق بن جائے گا، خود اپنی زبانی مذاق بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے مخاطبین کو، جن لوگوں کی اصلاح کے ہم درپے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سب کو صراط مستقیم پہ